السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، اسلام کے اندر طہارت اور پاکیزگی یہ اسلام کا ایک اہم حصہ ہے۔ شریعت میں اللہ رب العزت نے 5 نمازوں کو دن میں فرض کیا، ہر نماز سے پہلے وضو کرنے کا حکم دیا۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 6 میں بتایا، جب تم نماز پڑھنے کے لیے اٹھو، ارادہ کرو تو اپنے چہرے کو اور اپنے دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھو اور اپنے سروں کا مسح کرو اور اپنے پیروں کو ٹخنوں کے ساتھ دھو۔ یہ 4 فرض اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرض فرمائے۔ ایک تو چہرے کا دھونا، پیشانی کے بالوں سے تھوڑی کے نیچے تک، ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک۔ دوسرا فرض ہے دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں تک دھونا، کوہنیوں کے ساتھ ملا کر۔ تیسرا فرض ہے سر کا مسح کرنا، چاہے تھوڑا ہی کیوں نہ ہو۔ پورے سر کا مسح کرنا سنت ہے، صرف تھوڑا سا سر کا مسح کر لیا، تھوڑے سے حصے کا، اس سے بھی فرض ادا ہو جاتا ہے۔ اور دونوں پیروں کو ٹخنوں کے ساتھ ملا کے دھونا، ٹخنوں سمیت دھونا۔ تو یہ 4 فرض ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر مکی دور میں وضو کے حکام اور اس کا فرض ہونا ثابت نہیں ہے۔ ہاں، وضو مستحب تھا مکی دور میں، لیکن مدنی دور میں ہجرت کے بعد وضو کو فرض کر دیا گیا، ضروری قرار دیا گیا، اور غسل تو مکی دور ہی میں فرض تھا۔ اور وضو کے اندر بھی 3 تبدیلیاں ہوئی۔ پہلی بات یہ ہے کہ وضو مستحب تھا، فرض واجب نہیں تھا۔ مدنی دور کے اندر ہجرت کے بعد وضو کو فرض قرار دیا گیا، واجب قرار دیا گیا، ضروری قرار دیا گیا نماز سے پہلے۔ اب مسئلہ تھا کہ یہ وضو پاک آدمی کے لیے بھی فرض تھا، ناپاک کے لیے بھی، دونوں کے لیے ضروری تھا وضو کرنا۔ بعد میں تیسری تبدیلی یہ ہوئی کہ جو صرف ناپاک ہے، جو حدث لاحق ہوا، جس کا وضو ٹوٹا ہو، اسی آدمی پر وضو کرنا نماز سے پہلے فرض ہے۔ تو یہ 3 تبدیلیاں وجود میں آئی، جیسا کہ روزے کے تعلق سے تھا۔ پہلے عاشورہ کا روزہ فرض تھا، بعد میں رمضان کے روزے فرض ہوئے ہجرت کے بعد۔ پھر روزہ رکھنا ہر ایک کے لیے واجب نہیں تھا، بلکہ جو چاہے روزہ رکھتا، جو چاہے فدیہ اماؤنٹ دے کر روزہ چھوڑ دیتا تھا۔ تیسری تبدیلی یہ ہوئی کہ اب روزہ رکھنا ہر آدمی کے لیے واجب ہو گیا، فدیہ سے آدمی آزاد نہیں ہو سکتا۔ ہاں، جو ضعیف ہیں، جس کو ڈاکٹر نے سختی سے منع کیا ہے، بیماری کی وجہ سے اس کی جان کا خطرہ ہے، ایسی صورت میں وہ فدیہ دے سکتا ہے ضعیف حضرات کے لیے۔ لیکن عام صحت مند آدمی کے لیے فدیہ دینا درست نہیں ہے، بلکہ اسے روزہ ہی رکھنا ہے۔ ایسے اس میں الگ الگ تبدیلیاں ہوئی، ایسے ہی وضو کے اندر بھی تبدیلیاں ہوئی۔ پہلے مستحب تھا، بعد فرض ہوا،
پھر ہر ایک کے لیے فرض تھا، بعد میں پھر جس کی وضو ٹوٹا ہو اس کے لیے فرض اور واجب قرار دیا گیا۔ بہرحال حدیث شریف میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقبل صلاة بغیر طہور ولا صدقۃ من غلول، اللہ تعالیٰ بغیر پاکی کے نماز قبول نہیں کرتے، ولا صدقۃ من غلول، حرام مال کا صدقہ اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتے، لہذا نماز بغیر وضو کے ادا نہیں ہوتی، لہذا اس لیے نماز پڑھنے سے پہلے وضو کرنا فرض ہے، ضروری ہے، اور وضو کے بغیر نماز پڑھنا گناہ ہے، ناجائز ہے، لہذا اس لیے وضو کے احکام اور اس کے فرائض اور اس کے سنن جاننا ضروری ہے تاکہ نماز صحیح طریقے سے ادا ہو۔ اللہ رب العزت ہمیں وضو کے احکام کو جاننے اور وضو کے فرائض کو ذہن میں رکھنے اور اس پر عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ اور ایک بات ذہن میں رکھیں کہ وضو کے فرائض 4 جو ہیں، چہرے کا دھونا، ہاتھ کا دھونا، سر کا مسح کرنا، پیر کا دھونا، اگر یہ 4 فرض بھی اگر کسی نے ادا کر لیے تو بھی نماز ہو جاتی ہے، اگرچہ کہ کسی نے کلی نہیں کیا اور داڑھی میں خلال نہیں کیا اور کچھ بھی نہیں کیا، صرف یہ 4 فرض کر لیے جب بھی اس کا وضو ہو جاتا ہے، لیکن یہ ایمرجنسی مسائل میں ضرورت کے موقع پر یہ گنجائش ہے، ورنہ تو عام طور پر جو وضو کے اندر 13 سنتیں ہیں ان کا لحاظ کر کے وضو کرنا سے وضو کامل ہوتا ہے، اور جو عمل شریعت کا حضور کے طریقے کے مطابق ہو وہ عمل اللہ کے نزدیک قابل قبول ہوتا ہے۔ یہ فرض ہیں، یہ ایمرجنسی پر یہ کام چل سکتا ہے، اتنا کرنے سے بھی وضو ہو جاتا ہے، لیکن سنتوں کا لحاظ کر کے وضو کرنے سے وضو پورا ہوتا ہے، اس پر ثواب مرتب ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔